لیکن وہ سیاستدان سے زیادہ لیڈر ہے. اس نے مناسب جانا کہ اگر امن و امان کی بات ہے تو میں اپنی انا سے زیادہ پاکستان ترجیح دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جلسہ حاصل کیا, عارضی طور پہ کیا, اور جس دن کسی جگہ پہ ہمارے بہت سینئر لیڈرشپ کے مسٹر گور صاحب اور ہمارے اعظم سواتی صاحب یہاں گفتگو کر رہے تھے, اسی وقت میرے دائیں ہاتھ کے بڑے بھائی اسلام آباد جیتے ہوئے فارم 45 کے MNA شاہین صاحب ہائی کورٹ میں تھے, وہ وہاں پہ عدالت میں تھے. ہمارا پورا انتظام تھا. ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سر پہ کفن باندھ کے نکلا تھا. آپ مجھے بتائیے, جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کفن باندھنے پہ مجبور کرتے ہیں, آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ایک جلسہ ہو جاتا, بات ختم ہو جاتی. اور اب 8 ستمبر کے جلسے کے لیے آپ کو بعد میں تفصیل سے شعیب بھائی بھی بتائیں گے. خان صاحب نے آج کہا ہے قوم تیاری رکھے, 8 ستمبر کا جلسہ ہم پرامن انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم کو درخواست ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اسلام آباد, راول پنڈی آپ نے نکلنا ہے, اور پختونخوا پہلے ہی تیار ہے, لاہور گجرانوالہ سب نے انشاءاللہ آنا ہے. ایک پرامن سامنے کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ عمران صاحب آپ اگر جیل میں ہیں تو باہر ہر صاحب کا ہر ورکر عمران خان ہے. انشاءاللہ 8 ستمبر کے جلسے کو کامیاب کرنا ہے. اور چلتے یہ بھی بتا دوں, ہم وقت جوائنٹ سیشن کو کہنا چاہتے ہیں, یہ حکومت 2021 میں بھی بلدیاتی الیکشن سے گئی تھی, اب یہ پھر 22 میں اب یہ پھر بھاگنے کی کر رہے ہیں. سننے میں آیا کہ یہ قانون سازی میں تبدیلی کر کے اسلام آباد کیپٹل سٹی علاقے میں بلدیاتی الیکشن ہونے والا اس کو ملتوی کرتے ہیں. نام کسی کے حق میں ہے, کسی ایکسٹینشن کے حق میں ہے. ایکسٹینشن کسی کو بھی ملے اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. آئینی ترامیم غیر وہ ہو نہیں سکتا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس میں, میں پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں, میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اپنی لائر تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور علماء کرام غلامان رسول و شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کھڑے نہ ہوتے, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں بدلنے لگا تھا. آج قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اس پہ ایک متفقہ قرارداد بھی لائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس ختم نبوت کے قانون یا قرآن پاک کی حفاظت کے قانون یا شاعر اسلام کے تحفظ کے قوانین میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہ کر سکے. انشاءاللہ. بہت شکریہ.